السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈائری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ لودھرا کے اندر موجود ہیں۔ لودھرا کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ٹوٹل قومی اسمبلی کے جو حلقوں کی تعداد ہے وہ 2 ہے، NA 154 اور NA 155۔ سیاسی اعتبار سے لودھرا جو ہے وہ بہت فیمس ہے۔ یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اہم جو ہے وہ خاندان موجود ہیں۔ کانجو خاندان ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ عبدالرحمن کانجو صاحب کرتے ہیں۔ پیر اقبال شاہ صاحب کی فیملی یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کے دونوں حلقوں کی بات کریں، جو پہلا حلقہ ہے یہاں پہ NA 154، اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں سے جو MNA کے امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ ہیں عبدالرحمن خان کانجو، وہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ ہیں رانا فراد احمد نون، وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ عبدالرحمن کانجو صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے یہاں پہ الیکشن میں موجود ہیں۔ اگر ہم کانجو خاندان کی بات کریں تو لودھرا کے اندر جو ہے یہ کافی مضبوط جو ہے یہ خاندان ہے، اور تقریباً جو حلقے ہیں یہاں پہ لودھرا کے وہاں پہ یہ موسٹلی جو ہے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کی جو نیشنل لیول کی جو پولیٹکس ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن لوکلی اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کا پینل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ اسٹرانگ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس حلقے کے اندر جو ہے ان کا بڑا اچھا مقابلہ ہے۔ عبدالرحمن کانجو صاحب جو ہیں وہ پرانے سیاستدان ہیں، ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، اور رانا فراز احمد جو ہیں انہوں نے جو 1-2 دن پہلے یہاں پہ ریلی بھی نکالی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو وہ بھی یہاں پہ اس حلقے کے اندر کافی مضبوط ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں جو صوبائی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں NA 225 اور NA 226، تو NA 225 کے اوپر زوار بڑائچ ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک آزاد امیدوار بھی ہیں جہانگیر سلطان بھٹا، وہ یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ دونوں امیدوار جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ زوار بڑائچ کو یہاں سے جاری کیا، تو پھر جو جہانگیر سلطان نے انہوں نے یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو ظاہری بات ہے کیونکہ دونوں کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق تھا، تو یہ ایک دوسرے کا ووٹ یہاں پہ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا جو فائدہ ہے وہ شازیہ حیات ترین ہے، ان کو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور یہ کافی مضبوط امیدوار ہیں، اور اس حلقے کے اندر یہ فیوریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا یہاں پہ حلقہ ہے جو PP کا ہے، PP 226۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ رضی اللہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کی جو امیدوار ہیں وہ ہیں شاہ محمد جویا۔ تو ان دونوں کا جو ہے یہاں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ تگڑا مقابلہ ہے۔ جو NA 155 ہے، اگر ہم اس سیٹ کی یہاں پہ بات کریں تو یہ حلقہ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو حلقہ ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس حلقے کے اندر 1-2 دن پہلے جو ہے وہ کچھ ڈرامائی انداز کے اندر تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اب یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ اس حلقے کے اندر یہ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو پہلے کیونکہ IPP کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، تو بہت زیادہ کوشش کی جہانگیر ترین صاحب نے، کیونکہ یہ ان کا اپنا حلقہ ہے، اور وہ کیونکہ یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے 2024 کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ سیٹ نکال لیں، تو کیونکہ وہ 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ملتان سے بھی حصہ لے رہے ہیں NA 149 سے، اور اس حلقے سے بھی لے رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کیونکہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کیا ہے وہ پھر NA 149 کے اندر کیا ہے، لیکن وہاں بھی ان کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں مل رہی۔ تو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں صدیق بلوچ، کافی مضبوط امیدوار ہیں، کانجو گروپ کے اندر یہاں پہ ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر موجود تھے، اور کافی مضبوط گروپ جو ہے وہ کانجو گروپ یہاں پہ سیاست کے اندر، لودھرا کی سیاست کے اندر مضبوط گروپ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ IPP کے پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، صدیق بلوچ صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ جو ٹکٹ جاری کیا وہ پیر اقبال شاہ کو جاری کیا۔ اگر پیر اقبال شاہ کی سیاست کی ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن کے اندر جو 4 حلقوں کی بات ہوئی تھی، اور بات جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ تک جا پہنچی، اور اس کے بعد جب دوبارہ یہاں پہ الیکشن ہوئے تھے لودھرا کے اندر، تو اس ٹائم پیر اقبال شاہ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا،
اور انہوں نے شکست دی تھی جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے کو، اور اس ٹائم جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر موجود تھے، لیکن اب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں کا جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے PP 228، یہاں پہ ان کے بیٹے عامر جو ہیں، عامر اقبال، وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر صوبائی اسمبلی کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ لیکن جو ایک دو دن پہلے یہاں پہ جو ڈرامائی انداز کے اندر تبدیلی ہوئی، جو پیر اقبال شاہ ہیں ان کے بیٹے نے یہاں پہ اعلان کیا کہ ان کی جو والد صاحب ہیں وہ اب NA کے الیکشن سے یہاں سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ جب ٹکٹس اناؤنس ہو چکے تھے، امیدوار بھی یہاں پہ اناؤنس ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اب کیونکہ امیدوار کا تو ظاہری بات اعلان کر دیا تھا، تو اب یہاں پہ جو اچانک ان کی دستبرداری ہے، ایک تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھے کہ کیا وجوہات ہیں، جو اچانک جو ہے انہوں نے کیونکہ یہاں پہ فیصلہ کیا، تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک آزاد امیدوار تھے یہاں پہ عفت طاہرہ، ان کی جو ہے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ حمایت یافتہ امیدوار ہے، لیکن کیونکہ ایک دم سے امیدوار کا چینج ہو جانا جو ہے وہ ظاہری بات ہے، کافی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے الیکشن کے اندر، جب الیکشن بالکل جو ہے وہ سر کے اوپر موجود ہے۔ تو لیکن جو اب عفت طاہرہ صاحبہ ہیں وہ یہاں پہ امیدوار تو ہیں، لیکن اگر اس کا کمپیریزن کریں پیر اقبال شاہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ پارٹی کا ووٹ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا اپنا جو پرسنل ووٹ بینک تھا وہ بھی یہاں پہ اچھا خاصا تھا، تو وہ ایک تگڑے اچھے اور جیت کی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ امیدوار تھے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ٹکٹ ان کے بیٹے کو تو جاری کر دیا ہے، لیکن جو NA کا یہاں پہ حمایت یافتہ ان کو امیدوار ہے وہ ہیں عفت طاہرہ صاحبہ۔ تو اب اس سارے صورتحال کے اندر جو فائدہ ہوا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو پہلے 2 حلقوں کے اندر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ظاہری بات ہے 2 حلقوں کے اندر ایک تو کمپین کا بڑا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب ایک امیر آدمی ہیں، وہ ڈور ٹو ڈور تو کمپین بہت کام کرتے ہیں، تو ان کا جو محور ہوتا ہے پولیٹکس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حلقے کی اہم ترین شخصیات ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے، ان کے تھرو جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ووٹر جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب بھی طریقہ کار جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ اپنایا ہے کہ انہوں نے ایک دم سے جیسے پیر اقبال شاہ صاحب نے یہاں سے سیاست سے جو ٹکٹ تھا وہ واپس کیا ہے اور دستبرداری اختیار کیا ہے اس حلقے سے، تو جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے یہاں پہ انٹری ہوئی ہے، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو یہاں پہ چیئرمین ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ایک دو امپورٹنٹ جو حمایت کر رہے تھے صدیق بلوچ صاحب کی ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے، ان سے جو ہے اعلان کروایا ہے۔ اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین صاحب نے یہاں پہ 1-2 روز کے اندر ہی کامیابی کی ہے وہ ہیں ارشد شاہ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پہ امیدوار تھے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے حق کے اندر جو ہے ان کو دستبردار بھی کروا لیا ہے۔ تو ایک دم سے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑی فاسٹ جو ہے وہ سیاست کے اندر یہاں پہ انٹری کی ہے، اور زیادہ جو فوکس ہے وہ انہوں نے اب NA 155 کے اندر کر دیا ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ NA 145 کی جو نشست ہے وہاں پہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹر جو ہے وہ ان کی یہاں پہ حمایت نہ کرے، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اچھے خاصے تگڑے امیدوار ہیں، تو اب جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ فوکس رکھا ہوا ہے سارا کا سارا NA 155 کے اوپر۔ ان کی یہ کوشش بھی یہاں پہ جاری رہی کہ کسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں ان کو یہاں سے جو ہے وہ دستبردار کروایا جائے، لیکن وہ یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ابھی جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ اس حلقے کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جو چیئرمین ہیں UCs کے چیئرمین ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو حلقے کے اندر سرکردہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو کنونس کیا جائے تاکہ وہ ان کی یہاں پہ حمایت کریں، کیونکہ الیکشن میں جیتنا جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ایک طرح سے راستہ صاف بھی ہے، اس کی وجہ کہ ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے وہ کافی کمزور ہو گیا، دوسرا جو پیر اقبال شاہ ہیں ان کی جو یہاں سے جو دستبرداری ہے اس کا کافی یہاں پہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما تھے میاں محمد شفیع، وہ بھی یہاں پہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہے، انہوں نے بھی سیاست کے اندر یہاں پہ اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہے، تو اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جہانگیر ترین صاحب کو یہاں پہ کافی ہو رہا ہے۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا ڈائریکٹلی مقابلہ ہے اس ٹائم جو ہے صدیق بلوچ کے ساتھ، پہلے 3 امیدوار تھے، پیر اقبال شاہ بھی تھے کیونکہ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار تھے، لیکن اب نسبتاً جو تگڑا مقابلہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے درمیان نظر آ رہا ہے اور صدیق بلوچ کے درمیان یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ بھی یہاں پہ بڑے اہمیت اختیار کر گئے ہیں، وہ اس حوالے سے
کیونکہ جو الیکشن کے اندر جو کمپین ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ اس کا جو ہے وہ بڑا رول ہوتا ہے جو صوبائی جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں. تو اگر ہم این اے 155 کی بات کریں تو یہاں پہ دو جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں این اے 227 اور 228. تو اگر ہم 227 کی بات کریں تو یہاں پہ زبیر خان بلوچ جو کہ صدیق بلوچ کے بیٹے ہیں وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پہ امیدوار ہیں. اس کے علاوہ آئی پی پی سے جو یہاں پہ امیدوار ہیں وہ ہیں اشرف سیال، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے جہاں پہ جو ٹکٹ دیا ہے وہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے نواب امان اللہ خان صاحب ہیں. تو یہاں پہ جو اس حلقے سے کیونکہ صدیق بلوچ صاحب کے بیٹے یہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے تو یہاں پہ جو پینل ہے یہاں پہ اچھا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو پینل بنایا گیا ہے جو دوسرا حلقہ ہے یہاں پہ پی پی 228، یہاں پہ جو عامر اقبال شاہ صاحب ہیں جو کہ پیر اقبال شاہ صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں. پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ ان کو ٹکٹ جاری کر دیا. تو یہاں پہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ کیپٹن عزت جاوید جو ہیں انہوں نے اس ٹائم حصہ لیا تھا الیکشن میں، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ موجود تھے اچھے انسان ہیں، کافی ملنسار انسان ہے یہاں پہ، اور سادہ انسان ہے، وہ بھی آزاد حیثیت کے اندر یہاں پہ موجود تھے. اب کیونکہ پیر اقبال شاہ کی دستبرداری ہوئی ہے تو جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ یہاں پہ اب شاید جو ہے جو امیدوار ہے صوبائی اسمبلی کا اس کو چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو اب پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ شاید اعلان ہو جائے کہ جو ایم پی اے کا امیدوار ہے ان کا وہ کیپٹن عزت جاوید ہوگا. کیونکہ اقبال شاہ صاحب اب کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی سے جو ہے یہاں سے علیحدگی اختیار کی ہے این اے کی سیٹ کے اوپر، تو اصولاً جو ہے وہ یہاں پہ ان کا جو الحاق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس حلقے کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا امیدوار ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. ایک تو اس کا جو طرز سیاست ہے وہ بہت اچھا ہے، سادہ انسان ہے، سمپل ہے، ملنسار ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو اپنی شخصیت ہے وہ بھی ایک شریف النفس ہیں. پیر رفیع الدین بخاری صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر امیدوار ہیں. کافی عزت ہے، لوگ ان کی کافی عزت کرتے ہیں ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا. تو یہاں پہ جو پینل بنا ہوا ہے صدیق بلوچ صاحب کا وہ بڑا زبردست پینل بنا ہوا ہے. ایک سائڈ پہ تو پیر رفیع الدین بخاری ہیں، اچھے امیدوار ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر زبیر خان بلوچ ہیں. تو اب مقابلہ یہاں پہ بڑا سخت ہے، بہت ٹف مقابلہ ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیئرمین ہے یو سی ایس کے ان کو ملایا جائے اور اس کے تھرو جو ہے وہ ووٹرز تک پہنچا جائے. وہ خود بھی اب ووٹروں سے بھی ملنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا. دوسری سائڈ کے اوپر جو صدیق بلوچ ہیں وہ بڑے عرصے سے سیاست کے اندر موجود ہیں. اس لودھرا ڈسٹرکٹ کے اندر خاص طور پہ ان کی جو پوزیشن ہے، پولیٹیکلی پوزیشن ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اب کانٹے دار مقابلہ ہے یہاں پہ، اور جو جیت ہے وہ ابھی پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی. دونوں 19-20 ہیں یہاں پہ امیدوار ہے، بہت کلوز مقابلہ جائے گا، اور جو جیت کا مارجن ہوگا وہ چند سو یا 1-2 ہزار سے ہی جو یہاں پہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو ملتی ہے.